نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے۔ فضا میں غم کا موسم چھا گیا ہے، فضا میں غم کا موسم چھا گیا ہے، یقیناً اب محرم آ گیا ہے۔ فضا میں غم کا موسم چھا گیا ہے، محرم کا مہینہ آ گیا ہے۔ بچانے کے لیے دین خدا کو ابو طالب کا ہی کنبہ گیا ہے۔ بچانے کے لیے دین خدا کو ابو طالب کا ہی کنبہ گیا ہے۔ ناظرین، میں اس وقت خصوصی طور سے مخاطب ہوں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے۔ محرم کا مہینہ یعنی آغاز ہو چلا ہے ایام عزا کا، یہ سب جانتے ہیں۔ خصوصی طور سے میں اپنے چھوٹوں سے مخاطب ہوں کہ جس طرح سے انگریزی کے مہینے ہوتے ہیں جنوری سے دسمبر تک، اسی طرح سے یہ چاند کے مہینوں کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور چاند جب دکھائی دے جاتا ہے تو چاند رات سے پھر وہ محرم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے، لیکن یہ محرم کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں عزادار ایام عزا کے صورت میں مناتے ہیں اور مجلسیں منعقد کرتے ہیں، عزاداری جگہ جگہ ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں پوری دنیا میں فرش عزا بچھائی جاتی ہے، سینہ زنی ہوتی ہے، لوگ امام کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑا قیامت کا مہینہ ہے۔ میں خاص طور سے یہ بات اس لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے سے خاص طور سے کہ یہ دیکھیں، محرم جو ہے، اگر جو لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جو ابھی محرم کے اس عزاداری سے پوری طرح سے مقصد امام حسین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو میں ذرا سا یہ چند لفظوں میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی اتسو نہیں ہے۔ یعنی محرم کیا ہے آخر؟ محرم تو مہینہ ہے، لیکن محرم میں جو یہ عزا داری ہوتی ہے، یہ عزاداری کا سلسلہ کب سے ہے اور کیسے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، یعنی نواسے رسول الثقلین، فاطمہ زہرا کے دل کا چین، علی مرتضیٰ کے نور عین، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے پورے گھر کی قربانی دے کر نہ صرف دین اسلام کو بچایا ہے، بلکہ ظلم کے آگے اپنا سر نہ جھکا کر عالم انسانیت کے سر کو بلند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستاں حسین، ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستاں حسین، ہر دل میں ہے بنا ہوا تیرا مکان حسین۔ امام حسین کے ان شہادت کے ایام، یعنی کربلا والوں کے شہادت کے ایام محرم میں پوری دنیا میں جو عزاداری منعقد کی جاتی ہے، یہ عزاداری کی جو فاؤنڈر ہیں، جو بانی عزا ہیں، وہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عزاداری کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ امام مظلوم نے یہ قربانی کیوں دی آخر؟ تھوڑا سا یہ سوچیں۔ دیکھیں، وہ وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو لے کر آئے، پھر اس کے بعد ان کی حیات میں، انہوں نے اپنی حیات میں جو آخری حج ادا کیا، اس کے بعد غدیر کے میدان میں، عید غدیر جسے ہم کہا جاتا ہے، وہاں خطبہ دیتے ہیں اور تمام حاجیوں کو جمع کرتے ہیں۔ اس میں تفصیل میں ابھی نہیں جانا، اور اللہ کے حکم سے
ولایت کا اعلان کرتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا اعلان کرتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں، اور اپنی جانشین کا اعلان مولا کائنات کے کو اپنا جانشین ڈکلیئر کرتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوتا ہے غدیر کے میدان میں، وہاں پر کچھ منافقین بھی ہیں اور جو یہ چاہتے تھے کہ اب رسول اللہ کے بعد ہمیں اس کی چودراہٹ چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر رسول اللہ کے بعد ہمارا نام آئے اور ہم اس میں اور رہبری کے لیے ہمارا نام آنا چاہیے۔ جو آج بھی عموماً انجمنوں میں اور تنظیموں میں، مختلف تنظیموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپسی اختلافات ہوتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بننا چاہتے ہیں، اسی طرح کا ماحول اس زمانے میں رہا ہوگا۔ تو جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم بنیں، ان کے ارمانوں پہ پانی پھر گیا، کیونکہ رسول اللہ نے اللہ کے حکم پر مولا علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ تو وہ ان لوگوں کی بے چینی اور پھر ان کا سلسلہ جو آگے بڑھتا ہے، تو وہ یہی وجہ تھی کہ رسول کی اس دنیا سے گئے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اس کے بعد رسول کا دفناتے رہے مولا کائنات، اور ان کو کفن اور غسل و کفن دیتے رہے اور ان کو دفناتے رہے۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو جمع کر کے کچھ لوگوں نے ان کے بعد کا سلسلہ جانشینی کا اپنے لیے ڈکلیئر کر دیا۔ خیر وہ بھی کوئی بات نہیں، امام مولا علی نے بڑے صبر سے کام لیا، اور انہوں نے یہ چاہا کہ اس وقت اگر میں کچھ کہوں گا تو یقیناً اللہ کا دین ہے اسلام، اس میں لوگ آپس میں لڑنے لگیں گے، اور یہ چاہیں گے کہ علی بھی یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس کی جانشینی مجھے ملنی چاہیے اور اس کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ مولا علی نے پوری زندگی دین اسلام کے لیے گزاری ہے، اور جیسا رسول نے کہا انہی کی سیرت پر چل کر گزاری ہے۔ اور نہ صرف مولا علی نے بلکہ ان کے بعد کا سلسلہ بھی امامت کا دیکھیں گے تو بڑا صبر سے کام لیا ہے، اور مقصد اسلام جو اس کی روح ہے، جو رسول اللہ نے دین پھیلایا ہے، اس کو حفاظت کرنا زیادہ اہم میں سمجھا رسول نے۔ اور اسی یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے بھی قربانی دی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی بہت بڑی قربانی دی۔ میں اس تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں، بہت تیزی سے آگے چل رہا ہوں۔ تو یہ سلسلہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا دہشت گرد جو یہاں تک آتا ہے معاملہ کہ یزید تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اور یزید نے تمام اس عرب بیلٹ میں سب پر اپنا ایک حکم اور اپنا ایک روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے اس نے بے پناہ ظلم کرنے شروع کر دیے، اور حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے لگا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے بنوا دیا، استبل بنوا دیا، اسلام کی روح کو ختم کرنے لگا۔ بس وہ اعلان کرتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان ضرور کر دیا تھا، لیکن دل سے نہیں کیا تھا، زبان سے کر دیا تاکہ اس سے لگے مسلمان ہیں ہم۔ اور جو اسلام کی جو مقصد ہے اور انسانیت جو اس دین اسلام میں ہے، اور جو اس دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کو سب کو ختم کر رہا تھا، وہ بھی برداشت کر لیا جاتا۔ لیکن امام حسین بڑے خاموش تھے اس زمانے میں کہ یہ کر رہا ہے، یہ اپنے اس گناہگار ہے، لیکن اس وقت ہمیں خاموش رہنا ہے۔ اب اس نے یزید نے یہ چاہا کہ اب میری اس بنائے ہوئے قانون پر ان کی مہر بھی لگنی چاہیے، رسول کے نواسے کی مہر بھی لگنی چاہیے، یہ میری بیعت کر لیں، جو میں کہہ رہا ہوں اسے کہیں کہ یہ صحیح کر رہا ہے۔ یعنی جو کچھ وہ حرام کو حلال کر رہا تھا، حلال کو حرام، شراب جائز کر رہا تھا، یہ سب باتیں اسلام میں رائج ہو جائیں اور امام حسین اس کو بیعت کر لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ امام حسین نے کہا کہ میں سر تو دے سکتا ہوں ظلم کو، آگے سر نہیں جھکا سکتا، اپنا سر کٹوا سکتا ہوں۔ امام مظلوم کو احساس ہو گیا، یزید نے اپنے جو اس مدینے میں وہاں اس کے گورنر تھے، وہاں اس نے پورا یہ حکم کیا کہ مجھے زبردستی بیعت چاہیے رسول کے نواسے کی۔ امام مظلوم وہاں سے چل دیے اپنے چھوٹے سے کارواں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اور خاندان کے کچھ افراد اور کچھ خواتین، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، خاص طور سے امام حسین کے شیرخوار حضرت علی اصغر سب سے چھوٹے تھے اس ٹائم میں۔ امام مظلوم وہاں سے سفر کرتے ہیں اور وہ وہاں سے مکہ آ جاتے ہیں اور مکہ عمرہ کرتے ہیں۔ لیکن امام مظلوم کو احساس ہوتا ہے کہ
خانہ کعبہ میں بھی یزید کے لوگ آ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امام مظلوم کا خون یہیں بہا دیا جائے۔ امام کی نظروں میں خانہ کعبہ کی عظمت تھی اور انہوں نے چاہا کہ یہاں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام نے اپنا حج کو عمرہ میں بدلا اور عمرہ ہی کر کے وہاں سے چل دیے۔ اس بیچ میں یہی بتاتا چلوں کہ کوفہ میں، کیونکہ مولا علی نے اپنے آخری ایام کوفہ میں ہی گزارے اور کافی عرصہ کوفہ رہے، اور امام حسین اور امام حسن بھی اس زمانے میں چھوٹے تھے اور وہ بھی وہیں تھے، کافی عرصہ گزارا۔ تو کوفہ سے کچھ خط آنے لگے امام حسین کے پاس کہ جنہیں علم ہو گیا کہ یزید زبردستی بیعت لینا چاہتا ہے امام مظلوم کی، تو انہوں نے چاہا کہ امام ہمارے ہاں کوفہ میں آ جائیں۔ کچھ لوگ چاہتے تھے، کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال امام مظلوم نے اپنے ایک نمائندے کی صورت میں جناب مسلم کو پہلے روانہ کر دیا کہ آپ کوفے کی صورتحال کیا ہے مجھے بتائیں۔ جناب مسلم کوفہ پہنچتے ہیں تو ان کا بڑا اچھا استقبال ہوتا ہے اور ان کو لوگ ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، لیکن فوراً ہی سمجھ لیجئے کہ یزید نے اپنا ایک نمائندہ وہاں بھیج دیا کوفہ میں، اور اس نے کہا کہ یہ مسلم آئے ہوئے ہیں وہاں، مسلم بن عقیل، اور ان کو کسی بھی طرح سے جہاں بھی ہیں انہیں اریسٹ کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام سفر میں تھے۔ اس بیچ جناب مسلم جب پہنچے تھے، جب ان کا استقبال ہوا تھا تو انہوں نے یہ سمجھ رہے تھے کہ سب اپنے چاہنے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کا انتظار کر رہے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ لوگ ان کے ساتھ سے ہٹنے لگے، اور وہ ان دھمکیوں میں کہا جائے اس زبان میں کہ ان کے جو وہاں کا راج تھا وہ یزیدی حکومت، یعنی اس نے اپنے نمائندے کے ذریعے یہ چاہا کہ مسلم کو کسی طرح سے قید کر لیا جائے اور ان پر ان کو سزا سنائی جائے، اور وہی ہوا کہ جناب مسلم کو کس طرح سے انہیں جہاں تلاش کی گئی ان کی، اور انہیں اٹھا لیا گیا اور ان کو بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور بڑی اونچی عمارت سے ان کو، وہ سب واقعہ سب نے سنا ہے۔ تو ان کا آغاز ہو جاتا ہے جناب مسلم کی شہادت سے۔ امام مظلوم سفر میں تھے، اور جب وہ ان تک اطلاع آتی ہے کہ کوفہ میں جناب مسلم کی شہادت ہو چکی ہے اور کوفہ میں حالات ایسے ہیں، اسی بیچ کچھ کوفے میں لوگ تھوڑا سارا امام کے چاہنے والے تھے، انہوں نے بھی امام کے حوالے سے کچھ چاہا کہ امام آنے والے ہیں، تو وہاں کی حکومت کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ امام جب آئیں گے اور مسلم کی شہادت کے بعد تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلابی صورت آ جائے، تو انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ اس زمانے میں یزید کے فوج جو تھی اس کا کمانڈر تھے جناب حر علیہ السلام، وہ اسی فوج کو کمانڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے امام حسین کا جب قافلہ اور یہ یزید کا جو فوج تھی وہاں رکتی ہے، تو میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ بڑا عجیب ایک انسانیت جہاں سے ہمیں دکھائی دیتی ہے امام مظلوم کے یہاں، وہ دیکھیے کہ یزیدی جو فوج تھی اس کا پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ریگستان کے سفر میں اکثر ہوتا ہے پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، گھوڑے بڑے بے چین ہوتے ہیں، وہ خود وہاں کے فوجی بے چین ہوتے ہیں، اور حر نے راستہ روکا، امام حسین کو روکا وہاں پر، تو امام حسین نے دیکھا کہ ان کے گھوڑوں کے پاس گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کے فوجی بھی پیاسے ہیں، تو امام نے کہا جناب عباس سے کہ اپنے مشکیزیں کھول دو اور انہیں پانی پلاؤ، انہیں سیر کر دو، اور ان کے جانوروں کو بھی سیر کر دو۔ دیکھیے یہ ہے امام نے اس ٹائم اپنے پانی کی حفاظت نہیں کی، بلکہ دیکھا یہ پیاسے ہیں، ان کو ضرورت ہے، انہیں پہلے پلاؤ، تو انہوں نے سارے پانی اپنے دشمن کو، فوجیوں کو پانی پلایا، اور پھر ان کے گھوڑوں کو بھی سیر کرا دیا، اور یہ کہا کہ جب تک کہ ان کے گھوڑے اس پانی سے منہ نہ ہٹا لیں، پیاس بالکل بھر نہ جائے، جب تک ان کے آگے سے پانی نہ ہٹے۔ تو یہ ہے۔ اب وہ امام مظلوم کا یہ کردار بھی دیکھیے، اور امام مظلوم کے بارے میں جناب حر کو سب پتا تھا کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت تک وہ یزید کی فوج کے کمانڈر کی صورت میں ہی تھے، اور وہ کربلا میں یہ قافلہ رکتا ہے۔ میں اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن 2 محرم کو یہ قافلہ امام حسین کا کربلا آ جاتا ہے۔ یہ خیمے لگ جاتے ہیں، جب خیمے لگ جاتے ہیں تو پھر ایک حکم آتا ہے
یزید کی طرف سے کہ اب یہ خیمے یہاں سے امام حسین سے کہا جاتا ہے کہ یہ خیمے یہاں سے فرات کے کنارے سے ہٹا لیں۔ اب دیکھیے پھر وہ جنگ کے لیے حالات بنا رہے ہیں، اب وہ امام مظلوم پھر مصلحتاً چاہتے ہیں کہ پھر یہ جنگ نہ ہو، ٹلے، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں۔ وہ حضرت عباس علیہ السلام سے جنہوں نے خیمے لگائے تھے، علمدار جو جنہیں کہا جائے امام حسین کے لشکر کے علمدار حضرت عباس ابن علی علیہ السلام، جن کا غصہ اور جن کا تیور اور جن کی بہادری اور جن کی شجاعت کے کچھ کیا ٹھکانے ہیں، لیکن امام مظلوم نے جناب زینب کے ذریعے یہ کہلوایا کہ عباس سے کہو کہ یہاں سے خیمہ ہٹا لیں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہاں سے خیمہ ہٹا کے دور فاصلے پر لگائے جائیں۔ اب وہ خیمے ہٹائے گئے، پھر وہاں سے کچھ فاصلے پر جا کر، آج بھی جہاں کربلا میں خیمہ گاہ ہے جو فرات سے تھوڑا کافی فاصلے پر ہے، وہاں خیمے لگائے امام نے۔ امام مظلوم نے سب سے پہلے وہاں کربلا پہنچ کر وہاں کی، جب انہیں پتہ لگا یہ زمین کربلا ہے تو ان کا یہیں ٹھہرنا ہے، اور اس زمین کو انہوں نے امام مظلوم نے سب سے پہلے خریدا۔ یعنی جب انہیں معلوم تھا، امام تھے وقت کے امام کو، انہیں یہ زمین کیا ہونا ہے، شہادت یہاں دینی ہے، اور یہاں پر ہم تمام جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی یہاں پر قبریں ہوں گی، اور ان کی قبروں کے لیے بھی وہ زمین پہلے ہمیں لے لینی چاہیے۔ تو وہاں کے اسے وہ زمین خریدی، حضرت علی اکبر کے نام وہ زمین کرائی، اور پھر وہاں قیام کیا۔ اب دیکھیے، اب یہ 10 محرم تک کا یہ سلسلہ ہے، پہلی 2 محرم کو قافلہ پہنچتا ہے، اور 10 محرم تک اتنے ظلم و ستم یزیدی فوج نے کیے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یعنی 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا امام حسین کے بچوں تک کا، اور 3 دن تک بھوکے پیاسے بچے خیموں میں تڑپ رہے ہیں، نہ خواتین کے پاس پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ وہاں امام کے پاس، امام زین العابدین الگ بیماری کی صورت میں خیمہ میں ہیں، اور جو کیفیت آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھوک و پیاس میں 3 دن کی ہوگی، وہ اہل بیت علیہ السلام کے تمام اہل بیت علیہ السلام بھوک و پیاس میں شکر خدا ادا کر رہے تھے، مگر شکر خدا میں نماز اور سے بالکل غافل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے یہ رول ادا کیا اپنے اس یہاں تک کہ ہمیں یعنی نمازیں وغیرہ تو یزید کی فوجی پڑھ رہی تھی، لیکن وہ بھٹکی ہوئی تھی، وہ روح جو دین کی ہے، جو انسانیت ہے، اس کو ختم کیے دے رہا تھا یزید۔ لیکن امام مظلوم نے اس مقصد اسلام جو یہ چاہتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ کسی بے گناہ کی ایک کی جان لینا یعنی پوری دنیا کے لوگوں کے ہم نے قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ ہے، اور کسی ایک شخص کی جان بچا لی تو گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام کی جو مقصدیت ہے اس کو ختم کیے دے رہا تھا، وہ ظلم و تشدد کو تھوپے دے رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا یہ اسلام ہے۔ لیکن امام مظلوم نے کہا کہ اسلام صبر سکھاتا ہے، اسلام ہمیں غربت میں رہنا بھی سکھاتا ہے، اسلام دوسرے کا خیال رکھنا سکھاتا ہے، اسلام مذہب انسانیت بیس ہے اس کی، نہ کہ ظلم و تشدد۔ ہم اگر آج بھی دیکھیں کہیں بھی اگر ظلم و تشدد کے نام پر اگر ہمیں مسلمان نما نام دکھائی دیے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہاں یہ مسلمان نما کچھ چہرے ضرور ہیں لیکن یہ یزیدی لوگ ہیں، کیونکہ ظلم تو کہیں سے کہیں تک اسلام مذہب میں ہے ہی نہیں۔ ہاں دفاع ضرور سکھاتا ہے کہ دفاع کریں، اگر کسی نے زبردستی آپ پر ظلم کیا ہے تو اس کی دفاع کی اجازت دی ہے، اور رسول اللہ کے اوپر، رسول اللہ کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، مولا علی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں تو جنگ زبردستی نہیں لڑی ہے جا کے کہ جنگ حملہ کر دیں، مولا علی یا رسول اللہ حملہ کر دیں۔ جب رسول اللہ پر کفار نے حملے کیے ہیں، رسول اللہ اور مولا کی فوج پر، یعنی جتنی بھی جنگیں ہیں، وہ بدر ہو یا خندق ہو یا خیبر ہو، حملے ہوئے ہیں، تب اس کی ڈیفینس کی ہے کہ ہاں ہم نہیں، اب ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے ٹکرائیں، لڑیں اور اپنا حق لیں۔ تو دفاع کرنے کا تو حق اسلام سکھاتا ہے، اور یہ دفاع کربلا میں بھی امام کے 72 لوگ، اب 72 شہید سمجھ لیجیے، ایک طرف لاکھوں کا لشکر یزیدی، ان سے کیا مقابلہ کرتے امام کے یہ 72 جاں باز۔ لیکن یہ بھی تھا کہ اگر ہم
قوت اپنی استعمال کر سکتے. اگر مولا عباس کو اجازت مل جاتی کہ وہ اپنی بہادری کے تیور دکھائیں, قوت کی طرح سے پوری طرح سے استعمال کریں, تو مطلب معمولی سی بات تھی کہ پورے دریا پر قبضہ کر لینا حضرت عباس کا. لیکن نہیں, یہاں پورا صرف اور صرف ایک بحیثیت انسان اپنی انسانی قوت کا ہی استعمال کرنا تھا اور ظلم کو برداشت کرنا تھا. یہی امام کا حکم تھا. یہی وجہ تھی کہ حضرت عباس نے بھی برداشت کیا, حضرت علی اکبر نے بھی برداشت کیا, حضرت عون محمد نے بھی برداشت کیا, حضرت قاسم نے بھی برداشت کیا. یہ خانوادہ ایسا ہے, رسول کا خانوادہ ہے کہ جب امام نے کہہ دیا تو امام نے جو کہا ہے بس وہی, اسی پر عمل کرنا ہے. بہرحال یہ پورا ظلم و ستم ہوتا ہے, اور کربلا میں تمام شہادتیں آپ کی نظروں میں ہیں کہ امام مظلوم تک کی شہادت تک کا سفر یہ ہے کربلا. اب وہ کربلا اس زمانے میں نہ کوئی میڈیا تھا, نہ الیکٹرانکس میڈیا, نہ کسی طرح کا میڈیا, مٹ گیا تھا. اسلام کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا. رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر کے یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا, اور اس نے اپنا مقصد اپنا حاصل کر لیا تھا. لیکن اللہ کی مرضی سے امام مظلوم کے ایک بیٹے جو بیمار ہوئے, وقت چند روز کے لیے بیمار ہوئے تھے, اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ ہی چاہتا تھا کہ امام زین العابدین حیات رہے, تو اس بیماری کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن ان کے ساتھ ظلم و ستم اتنے ہوئے ہیں کہ کربلا میں اوروں کے ساتھ اتنے نہیں ہوئے کہ وہاں سے لے کے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر شام تک لے جایا گیا, اور شام میں بھی قید خانے میں رکھا گیا, اور ان کے سامنے بیویاں ہیں, ان کے سروں سے ردا چھن رہی ہے اور امام دیکھ رہے ہیں کیونکہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہوا. تو یہ رہا سلسلہ. اب میں وہاں تک آنا چاہ رہا ہوں کہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں, یہ عزاداری کیسے شروع ہوئی. امام مظلوم کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کو جب یہ پتہ چلا کہ اب یزید نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ ان کا سامان دے دیا کہ ہم رہا کر رہے ہیں آپ کو, تو اب جب رہا یزید کرنے لگا جناب زینب اور جناب امام زین العابدین اور کچھ بیویاں اور تھیں ساتھ میں ان کو, تو اب شرائط جناب زینب لگاتی ہیں کہ ہم ایسے رہا نہیں ہوں گے. ہم ابھی تک ہم نے اپنے شہیدوں کو ماتم ہی نہیں کیا, ہم ان پر آنسو ہم نے نہیں بہائے. ہمیں ایک جگہ دی جائے, کوئی گھر ایسا بتایا جائے جہاں رہ کر ہم اپنے عزیزوں کو, اپنے بھائی کو رو سکیں, ان کا غم منا سکیں. بہرحال ایک مکان دے دیا گیا, وہ رہا قید خانے سے ہوتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں, اور وہاں جا کے فرش عزا جناب زینب بچھاتی ہیں, اور وہ پہلی مجلس تھی عزاداری کی جو جناب زینب نے وہ فرش بچھایا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں, یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کریں, ستم کے منہ پر تماچا ہے یہ عزاداری, پیام زینب بیکس ہے اس کو عام کریں. تو یہ عزاداری جو فرش عزا بچھا یہ میڈیا تھا. اس فرش عزا کا اتنا اثر ہوا کہ پورے شام سے جو لوگ اہل بیت کے چاہنے والے تھے, اور جو اس وقت میں جنہیں معلوم ہوتا گیا کہ کربلا میں ایسا سانحہ ہو گیا, اور پورا کربلا کے واقعات جناب زینب نے پھر اس میں رو کے گریہ کر کے سنائے, جو جسے مجلس کہا جائے, وہ مجلس منعقد ہوئی اور جناب امام زین العابدین نے وہاں کے مردوں کو سنائے. تو وہ فرش عزا ایسا بچھا کہ اس کا اثر اتنا گیا کہ جگہ جگہ وہ وہاں سے جب جناب زینب امام زین العابدین آگے بڑھتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں وہاں فرش عزا بچھاتی ہیں جناب زینب. یہ میڈیا تھا. اس ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا کہ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام رسول کے نواسے, ان کو بے رحمی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا, ان کے کنبے کو ستایا گیا اور ان کو شہید کر دیا, سب کو شہید کر دیا گیا, ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. یہ تمام جو واقعات تھے یہ تمام جناب زینب کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ گئے. اب جو امام شیعان علی تو خاص طور سے, اور جہاں جہاں انسانیت ہے وہ رسول اللہ سے اور رسول کے نواسے سے محبت کرتے تھے. انہیں جب یہ پتہ لگا کہ یہ امام حسین نے انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, تو وہ عزاداری کی صورت میں پوری دنیا میں منعقد کیے جانے لگے. کہیں مجلس فرش عزا ہی بچھ رہی ہے, کہیں ماتم بھی ہو رہا ہے, کہیں گریہ تو ہوتا ہی ہے سب سے زیادہ امام مظلوم کو یاد کر کے, کربلا والوں کو یاد کر کے, اور کہیں
سینہ زنی ہو رہی ہے، کہیں نوخانی ہو رہی ہے. پھر وہ عزاداری ایک سلسلہ ہوا کہ اسے کس طرح سے کہیں مرثیہ سوسخانی کے شکل میں وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نظم میں، کہیں مرثیہ کی صورت میں نظم میں بیان کیا جا رہا ہے، کہیں حدیث کی صورت میں اسلام کی تعلیم تبلیغ ہو رہی ہے. اور یہ سلسلہ کیونکہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین اور پھر ان کے بعد جتنے ائمہ کا سلسلہ رہا ہے، ہمارے وقت کے امام جو ہیں اس وقت، وہاں تک یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہا اور عزاداری پوری دنیا میں پھیلتی گئی اور یہ مجلس عزا کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو یہ آج تک وہ فرش عزا اس طرح سے بچھائی جاتی ہے، اس طرح نوخانی ہوتی ہے، کربلا والوں کی یاد میں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، سینہ زنی ہوتی ہے، گریہ ہوتی ہے، جلوس عزا منعقد کیے جاتے ہیں. کربلا والوں کی یاد میں رسول کے نواسے کی قربانی ہوئی ہے، تو رسول کے نواسے کا اس پرچم جو جسے علم کہتے ہیں، پرچم حضرت عباس ہم کہتے ہیں جسے، وہ علم، دو علم، جیسے ہرا علم جو حضرت عباس کا نشان جو اسلامی نشان تھا ان کے ہاتھوں میں تھا، وہ اور ایک پرچم سفید جس پر خون کے دھبے سے دکھائی دیتے ہیں ہمیں، وہ نشان خون کے یہ کربلا والوں کی یاد دلاتے ہیں، جس کا سما بنتا ہے کربلا کو یاد کر کے آج تک رو رہا ہے انسان. ورنہ آدمی اپنے عزیزوں کو روتا ہے ایک دن دو دن اور تیسرے دن پھر وہ آنسو نہیں نکل پاتے، لیکن آج 1400 سال ہو گئے، آج کربلا والوں کو ایسے رویا جاتا ہے جیسے کہ کل کا ہی واقعہ ہے. کیونکہ یہ پورا ایک سما اس لیے ہی بنایا جاتا ہے کہ جلوس عزا علم بھی دکھ رہا ہے، امام مظلوم کا ذوالجناح بھی ہے، جو امام مظلوم کی شہادت کے بعد خیمہ آیا ہے، تو وہ منظر پورا بیان کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ علم کے ساتھ مشکیزہ جناب سکینہ کی یاد دلاتا ہے کہ وہ کتنی پیاس کی حالت میں کس طرح سے انہوں نے کربلا میں تڑپ تڑپ کے زندگی گزاری، اور معصوم بچوں نے کس طرح سے حضرت علی اصغر نے پیاسے رہ کر اپنے آپ کو شہید، یعنی سب سے چھوٹے شہید کربلا کے حضرت علی اصغر علیہ السلام تھے، جو پیاس کی حالت میں امام مظلوم کے ہاتھوں پر حرملہ کے تیر سے شہادت ہوئی جن کی، لیکن وہ انہوں نے آخری وقت میں مسکراہٹ سے اپنی ظاہر کر دیا کہ میں کتنا دلیر ہوں اور میں اہل بیت کے جو خون ہوتا ہے وہ خوشی خوشی شہادت کو قبول کرتا ہے. تو یہ واقعات کی منظر کشی جلوس عزا بھی کرتے ہیں، اور یہ جو ہم عزا خانوں میں دیکھتے ہیں تبرکات سجے ہوتے ہیں، یہ اسی کی دین ہے کہ تبرکات کا امام مظلوم سے جب ہم کربلا والوں سے منسوب کر دیتے ہیں تو وہ تبرکات کا اثر ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے، امام کے چاہنے والوں کو یقین ہوتا ہے کہ ہم ان کی یاد میں جب رو رہے ہیں تو امام ہمارے سامنے ہیں. ہمیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ فرش عزا پر 14 معصومین علیہ السلام ہمارے موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، پیغمبر موجود ہیں. تو اب میں یہ ذرا سا اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے تھوڑی سی اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں اس عزاداری میں سب سے اہم چیز ہے کہ ہم پورے خلوص اور عقیدت کے ساتھ عزاداری منائیں. یہ عزاداری کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اس میں کہ اگر اس نے مجلس ایسی کی ہے تو ہم اس سے بڑی مجلس کریں. اس میں کوئی کمپٹیشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں کے انجمن نے اتنا ایسا ماتم کیا ہم اتنا ماتم کریں گے، ہم ایسا ماتم کریں گے، ہمارا نوحہ ایسا ہوگا، ان کا نوحہ ایسا ہوگا تو ہمارا نوحہ دوسری انداز کے، یعنی کمپٹیشن کا نام عزاداری نہیں ہے. عزاداری تو صرف خلوص اور عقیدت کے ساتھ امام مظلوم اور کربلا والوں کی یاد میں گریہ کرنے کا نام ہے. جنہیں نہیں معلوم آج تک انہیں بتانے کا نام ہے کہ امام مظلوم نے جو قربانی دی ہے وہ حقیقی اسلام کو بچانے کے لیے دی ہے، اور حقیقی اسلام کیا ہے یہ پتہ لگ جائے. کربلا والوں کے قریب آئیں اور عزاداری میں آپ آئیں، فرش عزا پر بیٹھیں، دین اسلام کو سمجھیں کہ دین اسلام کیا سکھاتا ہے. دین اسلام امام حسین کی زندگی میں ہی دیکھیے، دشمن کی فوج چھوڑ کر جناب حر چلے آتے ہیں اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور امام کے قدموں میں گر جاتے ہیں ہاتھ جوڑ کر، امام نے اپنے سینے سے لگا لیا. تو دیکھیے ہمارا مزاج، ہمارا اخلاق یہ ایسا ہونا چاہیے امام کے چاہنے والے کا کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے سینے سے لگا لیں، اپنے قریب لائیں اور انہیں حقیقی اسلام سمجھائیں کہ اسلام مذہب ہے کیا اور کیا تعلیم دے رہا ہے رسول کا دین. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. آج بھی دنیا بھر میں دیکھیں، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کوئی شہر ہو، کوئی بستی ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی قصبہ ہو، ہر جگہ ایک چھوٹی سی کربلا ملے گی، ایک عزا خانہ ملے گا. یہ عزا خانہ، یہ کربلا کیا ہے؟ یہ کربلا والوں کی یاد میں ہر جگہ جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں ہمیں
عزا خانہ اور کربلا دکھائی دیتی ہے، اور وہ کربلا والوں کی یاد میں یہ عزا خانے بنائے جاتے ہیں، اور وہاں فرش عزا بچھائی جاتی ہے، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، امام کا تذکرہ ہوتا ہے، امام کی شہادت بیان کی جاتی ہے، امام کے مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شہادت کیوں دی، اور حقیقی اسلام کیا ہے، کیا سکھاتا ہے، کیا تعلیم دے رہا ہے، یہ بیان کرتا ہے۔ یہ ہے حقیقی محرم کا اصل مقصد کہ ہم فرش عزا پہ جائیں تو بڑے خلوص کے ساتھ، پورے عقیدت کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس پر ہمارے تمام معصومین علیہ السلام موجود ہیں، اور شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پرسہ لینے آئی ہیں، تو ہمیں پورے خلوص اور عقیدت کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ ہمیں اس فرش پہ بیٹھنا ہے، اور عزاداری کو دیکھیں، عزا یہ جو ہے عزاداری، یہ ہمیں تہذیب بھی سکھاتی ہے، تہذیب عزا بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ عزا کی تہذیب عزا ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے خلوص کے ساتھ اس مجلس فرش عزا پہ آنا ہے، کہاں ہمیں بیٹھنا ہے، کہاں ہمیں کس وقت ہمیں فضائل بیان ہو رہے ہیں تو کس طرح سے اس کو سننا ہے، تہذیب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے جوش میں آ کے نعرے لگاتے رہیں، بچے خوب نعرے لگا رہے ہیں صاحب، اب فیشن سا چل گیا ہے کہ کہیں بھی ذاکر ہو لیکن وہ بیچ میں روک کر وہ نعرے بہت دیر تک لگنے لگتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ذاکر اہل بیت جو ہے اس کا تسلسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے وہ بات کی وضاحت بھی نہیں کر پاتا، وہ پھر اسے پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ پیچھے جا کر اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ تہذیب عزا یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں کہاں نعرہ لگانا ہے، کہاں درود پڑھنا ہے، کہاں ہمیں رونا ہے، کب مصائب بیان کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے رونا ہے، تہذیب کے ساتھ ہمیں اس پر رہنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، بزرگوں کا عزت کرنی ہے، ذاکرین کی عزت کرنی ہے، ذاکرین کا احترام کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، تو اس میں بھی ہمیں ڈسپلن کے ساتھ رہنا ہے۔ کسی دوسرے کو ہمیں جھڑک کے بات نہیں کرنی، جھڑک کا کونی لگ گئی، اس سے لڑنے لگے، اس سے لڑے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بہت ہی سلیقے کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ یہ عزاداری منعقد کرنی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت بڑے نوحہ خان ہو گئے اور ہمارے اندر اب ہم غرور اور تکبر اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور 10 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور صاحب ایک عجیب کیفیت، یہ سب یہ عزاداری کا حصہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ عزاداری تو بس خلوص ہی خلوص چاہتی ہے، امام جانتے ہیں دلوں کا حال، تو ہمیں بڑے خلوص کے ساتھ عزاداری منعقد کرنی چاہیے، عزاداری میں شریک ہونا چاہیے، عزاداری فرش عزا بچھانی چاہیے، اور فرش عزا پر ذاکرین کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے اس کا فرض، یعنی دین اسلام، حقیقی اسلام کیا ہے جسے بچایا امام مظلوم نے، ان کی امام کی سیرت، امام کے اقوال، رسول کی سیرت، یہ بیان کرنی چاہیے، اور پھر جس کو یزید سب ختم کر دینا چاہ رہا تھا یہ بتانا چاہیے کہ وہ ظلم کے ذریعے اپنے یہ سب رسول کی تمام حدیثیں اور یہ تمام جو ائمہ کے جو اقوال ہیں جو پوری انسانیت کا درد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں ان کی جو امام نے اتنی بڑی شہادت دی ہے اس مقصد کو زندہ رکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس پر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ عزا خانے کا دیکھو در کھلا ہے، اس خاکسار کے 4 مصرے، عزا خانے کا دیکھو در کھلا ہے، سکون اس در پہ آ کر ہی ملا ہے۔ عزا خانے کا دیکھو در کھلا ہے، سکون اس در پہ آ کر ہی ملا ہے۔ یہاں پر حر بنائے جا رہے ہیں، یہاں پر حر بنائے جا رہے ہیں، جو اس سے دور ہے وہ حر ملا ہے، جو اس سے دور ہے وہ حر ملا ہے۔ یقیناً یہاں پر دلوں کو جیتنا سکھایا جا رہا ہے، اور جو اس سے دور ہو رہا ہے کہ ان کے قریب نہ جائیں، اس سے تو وہ یقیناً وہ سخت دل ہے اور وہ حر ملا کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایام عزا کا آغاز ہوا تو ہم چاہتے تھے کہ اپنے چھوٹے بھائی بہن سے کچھ اس حوالے سے گفتگو کریں کہ ہم عزاداری جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کب سے ہو رہی ہے، اور عزاداری ہمیں کیا سکھاتی ہے، کس طرح سے ہمیں عزاداری کرنی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ کچھ اپنی بھائیوں سے تھوڑی سی گفتگو اس چینل کے اہل بیت ٹی وی کے ذریعے کچھ گفتگو کر لی جائے۔ چند شعر اس حوالے سے میں پہلے اہل بیت کے علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرتا چلوں کہ سر در آل محمد پر جھکائے ہوئے ہیں، سر در آل محمد پر جھکائے ہوئے ہیں، اپنے خالق سے ہم ایک رشتہ بنائے ہوئے ہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے در پر جب ہم آئیں گے تو اللہ سے رشتہ قائم ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے یہ نمائندے ہیں۔ سر در آل محمد پر جھکائے ہوئے ہیں،
اپنے خالق سے ہم ایک رشتہ بنائے ہوئے ہیں، وہ بھلا کیسے بھٹک سکتے ہیں دین حق سے، وہ بھلا کیسے بھٹک سکتے ہیں دین حق سے، نظر شبیر کی جو لوگ بھی کھائے ہوئے ہیں۔ یہ جو محرم میں نظر کا جگہ جگہ نظر ہوتی ہے، نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شربت پلائے جاتے ہیں، چائے کہیں ہو رہی ہے، کہیں شربت پلایا جا رہا ہے، کہیں بریانی اور حلیم پر نظر ہو رہی ہے، یہ نظر مولا ہے، امام کی یاد میں نظر کرا رہے ہیں، تو یہ نظر اثر دکھائے گی اندر جا کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نظر مولا کی کرائیں کہ وہ بھلا کیسے بھٹک سکتے ہیں۔ ہر سال ہم چاہتے ہیں کہ امام کی نظر اور امام کا نام سے یہ رزق جب ہمارے شکم میں جائے گا تو یقیناً ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا جو امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بھلا کیسے بھٹک سکتے ہیں دین حق سے، نظر شبیر کی جو لوگ بھی کھائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پھر سر کو اٹھا کر وہ چلیں دنیا میں، کیوں نہ پھر سر کو اٹھا کر وہ چلیں دنیا میں، پرچم حضرت عباس اٹھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے پرچم حضرت عباس وہ ہے پرچم ہے کہ یہ پرچم نہیں جھکے گا چاہے کوئی بھی صورت حال ہو جائے، تو وہ پرچم جو اٹھائے ہوئے ہوں گے ان کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں کہ ہمیں امام حسین کے چاہنے والوں کا جو پرچم اٹھانے والے حضرت عباس علیہ السلام کا پرچم اٹھانے والے ہیں، وہ سر بلند رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں سر کٹانا منظور ہے لیکن سر جھکانا منظور نہیں ہے، ظلم کے آگے سر نہیں جھکا سکتے۔ پرچم حضرت عباس اٹھائے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہے یہاں آ کے سمجھ لے اسلام۔ یہ عزا خانوں میں جو رونق ہے، یہ عزا خانوں میں جو مجالس ہیں، یہ عزا خانوں میں جو یہ سجاوٹ ہے، یہ عزا خانوں میں جو ایام عزا میں مجالس کا سلسلہ، جلوس عزا کا سلسلہ ہے، یہ کیا ہے؟ جس کا جی چاہے، جس کا جی چاہے یہاں آ کے سمجھ لے اسلام۔ ہم عزا خانہ شبیر سجائے ہوئے ہیں، ہم عزا خانہ شبیر سجائے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت میں عبادت میں ہیں مصروف سبھی۔ سچ تو یہ ہے کہ عبادت صرف وہی نہیں ہے نماز روزہ جو واجبات ادا کرنا ہے، بلکہ عبادت یہ بھی ہے کہ سچ تو یہ ہے یہ حقیقت ہے عبادت میں ہے مصروف سبھی، یاد سرور میں سبیلیں جو لگائے ہوئے ہیں، یاد سرور میں سبیلیں جو لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بھٹکنے نہیں دے گا ہمیں ہرگز بھی سلیم، یہ بھٹکنے نہیں دے گا ہمیں ہرگز بھی سلیم۔ فرش مجلس کا جو ہم لوگ بچھائے ہوئے ہیں، فرش مجلس کا جو ہم لوگ بچھائے ہوئے ہیں، یقیناً یہ فرش عزا وہ ہے جو ہمیں کسی بھی صورت میں بھٹکنے نہیں دے گا۔ ہم اس فرش پہ آن کر پورے خلوص اور پوری تہذیب کے ساتھ اس پر بیٹھے آن کر، اور امام مظلوم کی شہادت اور کربلا والوں کی شہادت پر گریہ کریں، ان کی جو فضائل بیان کیے جائے اس میں درود و سلام کے ساتھ اس میں ہم اپنے خوشی کا اظہار کریں، ان کی سیرت سے کچھ سبق لیں۔ یہی مقصد ہے کربلا والوں کی اس عزاداری کا، اس فرش عزا کا۔ تو ناظرین وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اور بھی آپ سے گفتگو کی جائے، لیکن اب کیا کہا جائے، اتنی تیزی سے وقت گزر گیا۔ لیکن جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت میر انیس جو ایک عظیم شاعر ہمارے اساتذہ میں گزرے ہیں، ان کی زمین میں ایک سلام میں نے کہا تھا، اس کے چند اشعار جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت آپ سے شیئر کروں، اور یہ مطلع سماعت فرمائیے۔ اور کیا ہے کہ جو سوئے کرب و بلا لال مرتضیٰ کے چلے، وفا شناس تھے جو ساتھ با وفا کے چلے، وفا شناس تھے جو ساتھ با وفا کے چلے، اور حسینیوں میں یہ گویا سبھی ابو طالب، حسینیوں میں یہ گویا سبھی ابو طالب، حیات دی کے لیے سامنے قضا کے چلے، حیات دی کے لیے سامنے قضا کے چلے، اور ہوا ہے جب سے ولایت کا دوستو اعلان، ہوا ہے جب سے ولایت کا دوستو اعلان، علی کے بعد ہی یہ سلسلے ولا کے چلے، علی کے بعد ہی یہ سلسلے ولا کے چلے۔ یہ صرف خواہش احمد نہیں تھا حکم خدا، یہ صرف خواہش احمد نہیں
تھا حکم خدا، نبی جہاں بھی چلے ساتھ مرتضیٰ کے چلے، نبی جہاں بھی چلے ساتھ مرتضیٰ کے چلے، اور صدا حسین کی ہے لا الہ الا اللہ، صدا حسین کی ہے لا الہ الا اللہ، جسے بھی چلنا ہو ہمراہ اس صدا کے چلے، جسے بھی چلنا ہو ہمراہ اس صدا کے چلے، اور چلا ہے خانہ رف سے یہ قافلہ جس دم، چلا ہے خانہ، جیسے خانہ کعبہ سے جو کربلا کی طرف یہ قافلہ رواں ہو رہا ہے کہ چلا ہے خانہ رف سے، چلا ہے خانہ رف سے یہ قافلہ جس دم، حسین آپ کے اصحاب سر اٹھا کے چلے، حسین آپ کے اصحاب سر اٹھا کے چلے، اور یہ کہہ رہے تھے مدینے میں لوگ سرور سے، یہ کہہ رہے تھے مدینے میں لوگ سرور سے، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، اور یہ دیکھ ٹوٹ گیا حرملا غرور تیرا، یہ دیکھ ٹوٹ گیا حرملا غرور تیرا، کہ تیر کھا کے بھی اصغر تو مسکرا کے چلے، کہ تیر کھا کے بھی اصغر تو مسکرا کے چلے، پھوپھی کے ساتھ مدینے تو چل دیے سجاد، پھوپھی کے ساتھ مدینے تو چل دیے سجاد، یزیدیت کو مگر خاک میں ملا کے چلے، یزیدیت کو مگر خاک میں ملا کے چلے، اور دعائے فاطمہ زہرا ہے یہ عزاداری، دعائے فاطمہ زہرا ہے یہ عزاداری، ہے خوش نصیب جو سائے میں اس دعا کے چلے، ہے خوش نصیب جو سائے میں اس دعا کے چلے، اور نہ جانے کتنی بلاؤں سے ہو گئے محفوظ، نہ جانے کتنی بلاؤں سے ہو گئے محفوظ، جو پڑھ کے ناد علی ہم قدم بڑھا کے چلے، جو پڑھ کے ناد علی ہم قدم بڑھا کے چلے، وہ کیوں ڈریں گے بھلا قبر کے مناظر سے، وہ کیوں ڈریں گے بھلا قبر کے مناظر سے، نشان سینے پا ماتم کے جو سجا کے چلے، نشان سینے پا ماتم کے جو سجا کے چلے، اور وہ اپنے بھائی سے ناراض رہ نہیں سکتا، دیکھیے ایک پیغام ہے اس شعر میں، وہ اپنے بھائی سے ناراض رہ نہیں سکتا، علم جو حضرت عباس کا اٹھا کے چلے، علم جو حضرت عباس کا اٹھا کے چلے، اور یہ سمجھو ایک مکاں بن گیا ہے جنت میں، یہ سمجھو ایک مکاں بن گیا ہے جنت میں، غم حسین میں آنسو اگر بہا کے چلے، غم حسین میں آنسو اگر بہا کے چلے، اور غم حسین میں آنسو اگر بہا کے چلے، سلیم وہی کہا جاتا ہے محب علی، سلیم وہی کہا جاتا ہے محب علی، جو راہ حق میں صدا اپنا سر جھکا کے چلے، جو راہ حق میں صدا اپنا سر جھکا کے چلے۔ ایام عزا کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پروردگار مولا کے چاہنے والوں کو جہاں جہاں بھی ہیں ان کو محفوظ رکھے، اور وہ ان کی عزاداری جس طرح سے وہ چاہتے ہیں وہ پوری طرح سے اس عزاداری کو منعقد کر سکیں، اور یہ عزاداری مولا کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرے، اور ہم جو تہذیب عزا ہے، جو فرش عزا کی فضیلت ہے، ہم اس تمام مومنین جہاں جہاں بھی ہیں اس فرش عزا کی اس کی فضیلت کو سمجھیں، اور اس کی تہذیب عزا سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی نسلوں کو سنواریں، ان نسلوں کے نصیب سنواریں۔ یقیناً ہم دین اسلام، حقیقی دین اسلام کو سمجھ سکیں گے اگر ہم اس فرش عزا پر ہر سال بیٹھیں گے، ہر سال ہم امام کے ذکر کو منعقد کریں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے بیان کریں گے، دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی قربانی کو یاد کر کے آنسو بہائیں گے، تو یقیناً نام حسین سنتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ یقیناً امام حسین کا چاہنے والا، امام حسین کا ماننے والا، امام حسین پر آنسو بہائے بغیر محرم میں رہ ہی نہیں
نہیں سکتا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی کونے میں ہو، جہاں بھی اسے بھیج دیا جائے وہاں پر وہ امام حسین کو یاد کرے گا، امام حسین کی یاد میں آنسو بہائے گا، امام حسین کا ماتم کرے گا۔ پروردگار ہم تمام مومنین کی حفاظت کرے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، یہ خاکسار سلیم امروی اب آپ سے اجازت لیتا ہے۔ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔